نہیں ہے اور کوئی ثبوت نہیں ہے۔ جب ان سے پوچھا گیا کہ آپ نے ایک وفاقی وزیر اعظم پاکستان اور فوج کے سینئر افسر کے خلاف اتنا سنگین الزام آپ نے کیسے لگا دیا کہ آپ کو قتل کر دیا جائے گا یا آپ کو قتل کرنے کی جو ہے وہ سازش کی گئی ہے، تو انہوں نے کہا کہ مجھے کسی نے بتایا تھا۔ جب ان سے پوچھا گیا کہ آپ کو کس نے بتایا تھا، تو انہوں نے کہا کہ یہ مجھے یاد نہیں ہے کہ مجھے کس نے بتایا تھا، لیکن مجھے کسی نے بتایا تھا، تو کسی نے کہا تھا تو میں نے بھی یہ کہہ دیا۔ اسی طرح سے فوج کے سربراہ کے خلاف، فوج کے بطور ادارہ انہوں نے جو الزامات لگائے، جو گھٹیا بلو دی بیلٹ گفتگو کی، اس ساری سے انہیں کنفرنٹ کیا گیا تو انہوں نے سبھی باتوں کو تسلیم کیا۔ کسی جگہ پہ بھی انہوں نے یہ نہیں کہا کہ یہ تو میری آڈیو نہیں ہے، میری ویڈیو نہیں ہے، ہر چیز کو تسلیم کیا، اور ساتھ ہی یہ بھی بیان دیا کہ میرے پاس ان چیزوں کا کوئی ثبوت نہیں ہے، یہ ایسے ہی میں نے ادھر ادھر سے سنی سنائی باتیں جو ساری کر دی۔ ان کا یہ سارا بیان جو ہے وہ ضبط تحریر میں لایا گیا، جس کے اوپر انہوں نے دستخط ثبت کیے۔ یہ ایک جو ہے وہ تفتیشی عمل کے بعد ایک مستند جو ہے یہ ایک دستاویز ہے جو جے آئی ٹی جو اس مقدمے میں اور دیگر مقدموں میں جو ہے وہ تفتیش کر رہی ہے، اس کے پاس ایک جو ہے یہ ثبوت ہے جس کے اوپر ان کے دستخط ہیں، اور انہوں نے خود تسلیم کیا کہ وہ الزامات لگانے میں، جھوٹ بولنے میں اور گھٹیا الزام تراشی کرنے میں جو ہے وہ کوئی مثال نہیں رکھتے، بغیر ثبوت، بغیر کسی جو ہے وہ ایویڈنس کے اس قسم کی الزام تراشی کرنے کے جو ہے وہ ماہر ہیں۔ اور یہی وہ الزام تراشی ہے جب انہوں نے فوج کے اعلیٰ افسروں کے نام لے کے اپنے قتل کی سازش کرنے سے متعلق نوجوان نسل کو گمراہ کیا، اپنے جو پارٹی میں جو لوگ تھے ان کے ذہنوں میں زہر انجیکٹ کیا، اور یہ باقاعدہ ذہن سازی کی۔ یہ ذہن سازی جو ہے یہ 2014 سے بالعموم، اس کے بعد پچھلے 4 سال بالخصوص جب وہ جو ہے وہ اقتدار میں تھے، جب سیال کوٹ کے جو ڈار صاحب ہیں، عثمان ڈار صاحب، جب وہ کہا کرتے تھے کہ 10 لاکھ نوجوانوں کی ہم ایک فوج تیار کر رہے ہیں، یہ وہ بیانات ہیں جو آج بڑے ریلیونٹ ہیں۔ یہ ایک ٹائیگر فورس 10 لاکھ نوجوانوں کی تیار کر رہے تھے، اور اس کا مقصد وہی تھا جو 9 مئی کو انہوں نے حاصل کرنے کی کوشش کی۔ بے دریغ جو ہے وہ پیسہ، سرکاری پیسہ خرچ کیا گیا، سرکاری وسائل کا بے دریغ استعمال کیا گیا۔ کووڈ سے متعلقہ جو امداد پاکستان کو ملی، اسے کووڈ پہ کم، اور اس مشٹنڈا فوج جو تھی، جو ٹائیگر فورس کے نام سے بنائی گئی تھی، ان کے اوپر جو ہے زیادہ خرچ کیا گیا۔ یہ گالی گلوچ بریگیڈ سوشل میڈیا اور ٹائیگر فورس کے نام پہ جو لسٹیں بنائی گئیں، ان کو باقاعدہ سرکاری کھاتوں سے اربہ روپیہ جو ہے وہ ان میں تقسیم کیا گیا، ان کو لون بھی دلائے گئے، اور اس طرح سے جو ہے ان لوگوں کو جو ہے وہ اکٹھا کیا گیا۔ یہ ساری
تحقیقات جو ہیں یہ ہو رہی ہیں، اور اس سلسلے میں بھی جو ہے وہ کافی حیران کن قسم کے اعداد و شمار جو ہے وہ آنے والے دنوں میں آپ کے سامنے آئیں گے کہ عمران خان نیازی اس ملک میں باقاعدہ طور پہ سرکشی اور بغاوت کی تیاری کر رہا تھا۔ یہ اس ملک میں اس فورس کے ذریعے سے جس کو یہ منظم کر رہا تھا، ملک پہ قبضہ کرنے اور ملک پہ جو ہے وہ اس طرح سے قابض ہو کے اپنا جو ہے وہ گھٹیا ایجنڈا جو ہے اس کو نافذ کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ اس ملک اور عوام کی خوش بختی ہے کہ 9 مئی کو اس نے اپنے اس ایجنڈے پہ عمل درآمد کے لیے آپریشن اور جو ہے وہ اپنی گرفتاری کو ایک ریڈ لائن کے ذریعے سے جو ہے وہ سامنے رکھا، اور یہ کہا کہ جب مجھے گرفتار کیا جائے گا تو اس کے بعد یہ باقاعدہ 1 سال سے اس بات کی تیاری، یہ غلیل فورس، یہ پیٹرول بمپس اور یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ باقاعدہ منظم طور پہ یہ طے تھا کہ کون کیا کرے گا، کس کی کیا ذمہ داری ہوگی اور کس طرف جانا ہے اور کس شہر میں کس جگہ پہ جا کے جو ہے وہ انہوں نے حملہ آور ہونا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ طے تھیں، اور اس کے مطابق انہوں نے 9 مئی کو جو ہے وہ پاکستان کے اوپر قبضہ کرنے، پاکستان کی دفاعی قوت فوج پاکستان کو تقسیم کرنے، ان کی تنصیبات پہ حملہ کرنے، اور شہداء جو کہ ہمارے دفاع کا اور پاکستان کی سالمیت کا قابل فخر اثاثہ ہیں، ان کی یادگاروں کو بے حرمت کرنے، ان کے مجسموں کی توڑ پھوڑ کرنے، ان کو جلانے کی جو ہے یہ جسارت کی، اور اس کے اوپر ان کا یہ خیال تھا کہ شاید عوامی رد عمل جو ہے وہ ان کے حق میں ہوگا، لیکن وہ رد عمل جو ہے انہیں جو ہے وہ بالکل سرپرائز ملا، وہ رد عمل جو ہے وہ برعکس ہوا، اور عوام جو ہیں وہ اپنے شہداء کے ساتھ، اپنے شہداء کی فیملی کے ساتھ اور اپنی مسلح افواج کے ساتھ اور حب الوطن قوتوں کے ساتھ جو ہے وہ عوام کھڑے ہو گئے، اور اس کے نتیجے میں جو ہے یہ شرپسند اور سرکشی کے مرتکب جو یہ چند 100 لوگ ہیں، ان کے خلاف جو ہے وہ اب قانون پوری طرح سے حرکت میں ہے۔